وقفہ تعمیر۔ کائنات خدا کی خاموش کتاب ہے اور ربانی حقیقتوں کو تمثیل کے روپ میں بیان کرتی ہے۔ آدمی اگر کائنات کے خاموش زبان کو سن سکے تو وہ اس کے لیے معرفت کا عظیم ترین کتب خانہ بن جائے۔ درخت کو دیکھیے، درخت زمین سے نکلتا ہے تو وہ کمزور پودے کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے تنے میں ابھی طوفان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اس وقت درخت کیا کرتا ہے؟ وہ سراپا نرمی بن جاتا ہے۔ ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اکڑتا نہیں، بلکہ ہوا کا جھونکا اس کو جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اسی طرح چلا جاتا ہے۔ وہ حالی کی زبان میں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تصویر بن جاتا ہے۔ مگر اسی پودے کو 25 سال بعد دیکھیے تو وہ بالکل دوسری تصویر پیش کر رہا ہوگا۔ اب وہ اپنے موٹے تنے پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اب جھکنے کا لفظ اس کی ڈکشنری سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ہواؤں کے جھونکے سے غیر متاثر رہ کر سیدھا اپنی جڑوں پر کھڑا رہتا ہے۔ اب وہ زمین پر درخت بن کر رہتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ پودا بن کر رہ رہا تھا۔ درخت اس طرح تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ ہر آدمی پر ابتداً وہ وقت آتا ہے جب کہ اس کو ایک وقفہ تعمیر درکار ہوتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جڑیں زمین میں داخل کرے، وہ اپنے تنے کو مضبوط کرے، وہ اپنے آپ کو ایک طاقتور وجود کی حیثیت سے نشوونما دے۔ اس وقفے کے دوران اس کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے جس طرح کوئی شخص مضبوط اور مستحکم ہونے کے بعد رہتا ہے۔ اس ابتدائی مرحلے میں اس کو نرمی اور موافقت یعنی ایڈجسٹمنٹ کا مجسمہ بن جانا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو تعمیر کا وقفہ نہیں ملے گا، اور جو کوئی وقفہ تعمیر سے محروم ہو جائے وہ کبھی مرحلہ تعمیر تک بھی نہیں پہنچے گا۔ ایسا شخص ہمیشہ کمزور درخت بنا رہے گا۔ کتاب تربیت اولاد، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 16۔